محمد رضوان ایڈوکیٹ رہنما جموں کشمیر پیپلز پارٹی نے 9 نیوز کے سی ای او سردار طاہر اکبر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوامی حقوق کی تحریک نہ یہ خود مختاری، نہ الحاق، نہ سوشلسٹ انقلاب اور نہ اسلامی انقلاب کی تحریک ہے۔ یہ تحریک نہ صرف تاجران کی ہے، نہ وکلا ٹرانسپورٹرز کی، نہ سیاسی جماعتوں کی اور نہ ہی سماجی تنظیموں کی۔ اس تحریک سے جڑا ہر فرد اس کا لیڈر بھی ہے اور اس کا وارث بھی، اس لیے جو افراد اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ عام محنت کش، غریب، مزدور اور دہاڑی دار کی امیدوں کا مرکز ہے۔ یہ شہر سے سینکڑوں میل دور کسی گاؤں میں بیٹھے اس فرد کی تحریک ہے جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا بھی نہیں، جس کے لیے بچوں کی روٹی، تعلیم اور علاج مسئلہ ہے، جس کو مہنگی بجلی، آٹا اور دوائی لینے کی سخت باقی نہیں۔ اس لیے پونچھ، میرپور، مظفر آباد کے تمام قائدین ایک لمحہ بھی کسی جانے انجانے دھوکے سے بچنے کے لیے اللہ کریم سے دعا اور مدد مانگ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اس مرحلے پر کہیں اپنی ذات کی خاطر، کسی ذاتی تشہیر کی خاطر، کہیں نمایاں ہونے یا لیڈر بننے کی خاطر عوام کے جذبات، احساسات یا مجبوریوں کا سودا ہوا تو شاید آپ یا آپ کے جماعت، ٹریڈ یونین دنیا میں مشہور ہو جائیں، دنیا میں واہ واہ ہو جائے، ہار بھی گلے میں ڈالے جائیں گے، مگر یاد رہے دنیا کی بہت مختصر، بہت ہی زیادہ ناپائیدار اور غیر قانونی زندگی کا نہ جانے کب خاتمہ ہو جائے، اور اگر آپ نے جان بوجھ کر اس تحریک کو کسی کے اشارے یا اپنی انا کی خاطر نقصان پہنچایا تو وہ روز محشر اس غریب ماں جو کہیں دور بیٹھی دعا کر رہی ہے، اس کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریباں اس مخلص ترین بوڑھے کا جو اس تحریک کی پچھلی سے بھی پچھلی صف میں ہے، اس کا سامنا کیسے ہوگا۔ قائد کشمیر شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید یوسف خان صاحب کے اعزاز میں برطانیہ ہاؤس آف لارڈز کے ممبر لارڈ قربان حسین نے استقبالیہ دیا، جس میں علماء کرام، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ کونسلرز اور دیگر لوگ بھی استقبالیہ پروگرام میں شریک ہوئے اور انہوں نے آزاد کشمیر کے عظیم مذہبی اسکالر مولانا سعید یوسف کا استقبال کیا اور لارڈ قربان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ آزاد کشمیر تحریک انصاف سینئر رہنما سردار زعیم نے 9 نیوز کے سی ای او سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب 2022 میں پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہوئی تو اس وقت کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس نے جناب وزیر اعظم کو اکنامک پروگریس رپورٹ سبمٹ کی تھی۔ کمیٹی قائم کرنے کا مقصد عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف معاشی فرنٹ پہ چارج شیٹ تیار کرنا تھا، لیکن رپورٹ کی فائنڈنگز دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ اس رپورٹ کو دیکھ کر ایک حوصلہ بنا تھا کہ اگر ناتجربہ کار کی کارکردگی یہ ہے تو اب تو سب کچھ اس سے بہتر ہو جائے گا۔ پھر کچھ معاملات خراب ہوئے اور اس وقت کے وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل نے IMF سے کامیاب مذاکرات کے اور سٹال پروگرام بھی بحال کر دیا اور فسٹ بھی مل گیا، لیکن پھر نہ جانے کیا کھچڑی پکی کے ہفتوں اور مہینوں کی بنیاد پر ڈاؤن فال شروع ہو گیا اور آج پورا ملک سڑکوں پہ ہے اور بہتری کی کوئی امید نہیں، چونکہ خان صاحب اور PTI کو سب نے مل کر نشانہ بنایا، مارکٹائی پرچے، غیر قانونی اغوا، یہاں تک کہ خان صاحب پہ گولیاں بھی چلا دی۔ ساری توجہ معاشی معاملات سے ہٹا کر افراتفری کی طرف کر دی اور آج پوری قوم افراتفری کا شکار ہے۔ لوکل کونسلر UC آزاد پتن سردار عقیل خان نے 9 نیوز کے سی ای او سردار طاہر اکبر سے بذریعہ فون بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں عامر نواز کا ساتھ کیوں دینا چاہیے۔ پچھلے 30 سال سے پلندری میں ایک ہی جماعت کی گورنمنٹ تھی اور پلندری میں کوئی خاطر خواہ کام نہ ہوا۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے چیئرمین بنے لیکن پلندری سٹی کے لیے کوئی خاطر خواہ کام نہ کر سکے۔ عامر نواز خان چیئرمین میونسپل کمیٹی ایک پڑھا لکھا نوجوان جو سچے دل سے سٹی کو بدلنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں کچھ نام نہاد مافیاز جو ہمیشہ شہر کی ترقی میں رکاوٹ بنتے رہے، آج بھی وہ انہی ہتھ کنڈوں سے چیئرمین کا راستہ روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ عامر نواز خان صاحب میونسپل کمیٹی کو میونسپل کارپوریشن بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے تاکہ شہر کو بگ سٹی کا درجہ دیا جا سکے، لیکن کچھ لوگوں کو جو ہمیشہ اس شہر کو پسماندہ رکھنا چاہتے تھے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر آج بھی وہیں آگے ہیں۔ میری پلندری کے تمام معزز لوگوں سے درخواست ہے کہ عامر نواز خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شہر صف اول کے شہروں میں شامل ہو تو نہیں تو جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ میں برداشت کر لوں گا، آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوگا۔ سید عمران حسین شاہ ایڈوکیٹ نے ذوالقرنین صاحب کی والدہ محترمہ کی وفات پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا۔ مرحومہ کی درجات بلندی کے لیے دعائے خیر کی گئی۔ دکھ کی اس گھڑی میں پسماندگان سے اظہار تعزیت کی۔ اللہ رب العزت مرحومہ کی جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔